अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं सलमान अज़हरी साहब का एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके ईमान को ताज़ा करेगा, और इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। फिर हज़रत उस्मान गनी ने एक रास्ता ही निकाला, कहा अच्छा ठीक है, तू नहीं बेचेगा, पार्टनरशिप में तो कर लेते हैं, आधा आधा कर लेंगे, तू आधा मालिक मैं आधा मालिक, एक दिन तू बेच एक दिन मैं बेचूंगा। वो इस बात पर राजी हुआ कि कुआं तो मेरे पास ही रहेगा, पार्टनरशिप में ले लूंगा। 12,000 दिरहम चांदी के सिक्के देकर हज़रत उस्मान गनी ने कुएं की आधी मलकियत अपने हासिल कर ली, आधी मलकियत ले ली। अब उसके बाद तय ये पाया था कि एक दिन यहूदी के कब्ज़े में रहेगा, एक दिन हज़रत उस्मान गनी के कब्ज़े में रहेगा। उसके कब्ज़े में जब है वो पानी बेचे, जब इनके कब्ज़े में हो तो ये पानी बेचे। हज़रत उस्मान ने आधा पार्टनरशिप में लिया और मदीने में आकर ऐलान कर दिया, जिसे पानी चाहिए वो मेरी बारी के दिन मुफ्त में ले जाए, जिसको अपने पानी की ज़रूरत है। मदीने के गुरबा मसाकिन और सब अहले मदीना हज़रत उस्मान की बारी का इंतज़ार करते। जिस दिन उनकी बारी होती सब पानी ले लेते, और जब यहूदी की बारी होती वो मक्खियाँ मारता बैठता, कौन ख़रीदता। जब पानी मुफ्त में तकसीम हो रहा हो तो पैसे देकर उससे कौन लेता। तो उसने जो सौदा किया था फिर वो कहने लगा कि मैं तो घाटे का सौदा कर लिया। उस्मान चालाकी कर गया, यहूदी कहता रहा, और उसके बाद कई दिन तक उसके कुएं पर कोई ख़रीदार नहीं आता। तो अब हज़रत उस्मान के पास वो आया और कहा बाकी आधा भी ख़रीद लो, आधे की जो पार्टनरशिप चला रहे हो बाकी आधा भी तुम ख़रीद लो। हज़रत उस्मान गनी उस वक्त कहते हैं अब मुझे ख़रीदना नहीं है, पार्टनरशिप पे ही चलेंगे, आधे आधे पर ही चलेंगे। फिर हालात यहाँ आए कि बहुत औने पौने उस यहूदी को चंद सिक्कों पर, चंद दिरहमों पर अपना पूरा कुआं देकर जाना पड़ा। हज़रत उस्मान गनी ने बहुत मुख्तसर सी दौलत से बाकी का कुआं ख़रीद लिया, और उसके बाद बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुएं की मिल्कियत मुझे पूरी की पूरी हासिल हो गई। मैं आपको गवाह बनाकर अर्ज़ करता हूँ, मैं उस कुएं की मिल्कियत से दस्तबरदार होता हूँ। आज से ये कुआं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गया। माशाअल्लाह। जिसे पानी चाहिए वो कुआं आज भी 1400 साल के बाद पानी दे रहा है मदीने में, आज भी मौजूद है। पूरे मदीने को पानी पिलाया। मदीने वाले जब तक रहे पानी पीते रहे। पूरे खुलफाए राशिदीन का दौर गुजरा, सहाबा ताबईन का दौर गुजरा, न जाने कितने बादशाहों का दौर गुजरा, वो कुआं उसी तरह मौजूद है। आज के दौर में भी जा कर के देखें, पूरा एक मोहल्ला है बीरे उस्मान नाम से। मदीने में बीरे उस्मान का मतलब होता है उस्मान का कुआं, पूरे मोहल्ले का नाम है। ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने अगर आपके पास कोई चीज़ दौलत अता की, नेमत अता की, इसको अगर मखलूक के खुदा पर रिटर्न करते हो ख़त्म नहीं होता, मौला हमेशा के लिए कायम फरमा देता है। और कुरान में वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुतु फ़िल अर्ज़, जो लोगों को नफ़ा देता है वो ज़मीन में हमेशा बरकरार रहता है। लोगों को नफ़ा देता है वो ज़मीन में बरकरार रह जाता है। आज के इस ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ मैं बात करूँगा। अक़वाम मुत्तहिदा UNA की रिपोर्ट के एतबार से, अभी पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 2022 में तकरीबन 53 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें 11.5 करोड़ लोग सिर्फ भूख की वजह से मरे हैं। 11.5 करोड़ लोग भूख मरी। ये दुनिया का इतना बड़ा वो है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये रिपोर्ट निकालने वाले वो बड़ा इदारा है, वो बड़ा इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा UNA, जिनके पास बड़े बड़े कंट्रियों के बादशाह आकर बैठते हैं मीटिंगों के लिए। तो रिपोर्ट निकालने वालों को क्या ये शर्म नहीं आती कि अफ्रीका के गरीब बच्चों की तस्वीरें छाप देते हो? अरबों की सोने की कुर्सी को कभी क्यों नहीं हिला करके पूछते कि तुम्हारा एक लुक़मा उनकी ज़िंदगी बनाता है? क्यों नहीं पूछा जाता? दुनिया में ये निज़ाम नहीं है। दुनिया आज मालदारी के हुसूल में और कंपटीशन में इतनी आगे बढ़ रही है, हर कोई माल में कंपटीशन करना चाह रहा है। आज अरबों की हालत भी देखें आप जाकर,
وہ اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو 150 منزلیں کی بنانی ہے, کسی کو 200 منزلیں کی بنانی ہے, اور ایسے ایسے پروجیکٹ پلان لوگوں کے درمیان متعارف کرانا چاہتے ہیں. سعودی بھی دوڑنے لگ گیا, قطر بھی دوڑ رہا ہے, UAE بھی دوڑ رہا ہے. مال کی ریل پیل اتنی ہے, لیکن ان کے قریب میں یمن کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہیں. سیریا کے, شام کے, عراق کے, فلسطین کے بچے کھانا تو دور, بیماری میں دوا کی ایک گولی انہیں میسر نہیں ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں دم توڑ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. ہے تو امت مصطفیٰ. ان مالداروں سے سوال ضرور ہوگا, ضرور ہوگا. ان کے بغل میں, بلکہ ان کے سائے میں وہ تمام قومیں ہیں جو چیخ رہی ہیں, لیکن کسی کی چیخ ان کے کانوں تک نہیں آتی. آپ جا کر کے دیکھیں, کھانا ان کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 ہاتھ بڑے برتن پر رکھ کر کے عرب اس کو فیشن سمجھتے ہیں, باقی پورا کھانا گٹر میں پھینک دیا جائے. پورا کا پورا بکرا بنایا جائے, 2-3 چمچ اس میں سے گوشت نکال کر کے باقی پھینک دیا جائے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 1-2 نہیں, کئی کنٹل کی تعداد میں کھانا اس طرح پھینک کر کے بہا دیا جاتا ہے. اور ایک طرف ایک بریڈ کے لیے, ایک روٹی کے لیے سیریا میں بچے دھوپ میں دن بھر قطار لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ریلیف بانٹنے والی تنظیم آتی ہے, اور جو لوگوں سے چندہ کر کے وہاں جا کر کے لوگوں کو خیرات کرنے والی کوئی تنظیم آتی ہے. ایک گاڑی آتی ہے تو بچے ایسے جھپٹ پڑتے ہیں جیسے چیل جھپٹتی ہے. ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم بس لے کر کے عراق میں جائیں تو بس کا دروازہ کھولنا مشکل ہوتا ہے, بچے اس طرح سے پورے دروازے کو لٹک جاتے ہیں. اکثر تو ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کوئی بچہ ٹائر کے نیچے نہ آ جائے. ڈرائیور سے ہم بار بار کہتے بھی تھے کہ اتنے بچے ہیں, ایک بار بس کسی محلے میں چلی جائے تو 100-150 بچے 5 سال سے 7 سال کی عمر کے, دیکھو تو ان کے چہرے گلابی رنگت خوبصورت ہیں, لیکن الجھے بال, پھٹے کپڑے, اور ہمارے کپڑوں سے لپٹ جائیں, اور بانٹنے والا تھک جاتا ہے. مجھے یاد ہے 11ویں شریف کے موقع پر بکرے ذبح کر کے ہم نے اپنا نہیں پکایا, ان غربا اور مساکین کے جو ریفیوجی کیمپ تھے اس میں لے کر کے گئے. ایک ایک گوشت کا ٹکڑا 1/4 کلو کا ہوتا تھا. 1/4 کلو کا گوشت کا ٹکڑا ایک ایک کو تقسیم کیا جا رہا ہے. بچے اس طرح سے جھپٹ کر کے لیتے, اور میں نے دیکھا ہماری آنکھیں بھیگ گئی تھی. وہ جب گوشت کا ٹکڑا لے کر اپنی جھوپڑی میں جا رہے تھے تو چوم چوم کر کے آنکھوں کو لگا رہے ہیں, اور پکار پکار کر کے اپنی اماں سے کہہ رہے ہیں کہ گوشت آ گیا گھر میں, گوشت آ گیا گھر میں. یہ کیفیت ان ممالک کی میں بتا رہا ہوں جہاں امت مصطفیٰ آباد ہے. میرے عزیزو, یہ درد اس لیے کہہ رہا ہوں, ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے, اربوں کی پیسوں کی ریل پیل دیکھو, ان کو سونے کی کرسیاں بنانا ہے, سونے کی کموڈ بنانا ہے, ان کو لگژری گاڑیوں کا کلیکشن جمع کرنا ہے, اور کوئی امریکہ اور سپر پاور کنٹری کا کوئی بادشاہ آئے, کوئی بڑا لیڈر آئے تو اس کو سونے کی زنجیروں سے اور اس کو گفٹ سے بھر دینا ہے. لیکن ایک غریب کو 2 لقمے کھلانے کی ان کے اندر توفیق نہیں. یہ سارا مسئلہ صرف توفیق الہی سے ہے. اسی لیے رمضان المبارکہ میں ان لوگوں کا احساس کرو. اگر احساس نہیں ہے تو پھر جینے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے. احساس ہی سب سے بڑے ایمان کی طرف لے جاتا ہے. آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, من لم یہتم بامرنا فلیس منا. جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا, وہ میری امت میں سے نہیں ہے, میری امت میں سے نہیں ہے. آج آپ تمام حضرات سے بھی میں یہی کہوں گا, تمہارا اپنا روزہ, آپ کو پتہ ہے روزہ آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب اجتماعی طور پر کہیں افطار ہو رہی ہو, مسجدوں میں جاؤ یا کہیں ایسی جگہوں پر جا کر افطار کرو جہاں دوسرے لوگ بھی ہوں. تمہارے افطار تو کرنا ہی ہے, لیکن اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے ایک بھائی کو کھجور بھی دے دیا, اس کے روزے کے برابر بھی آپ کو ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام تمہارے لیے رکھا ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں
ایک وقت وہ تھا رمضان کے روزے کی افطاری کا وقت قریب تھا. 70 صحابہ جو اصحاب صفہ میں ہیں نبی پاک کے حجرے کے باہر بیٹھے رہتے تھے. ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے, چند کھجوریں آئی ہیں اور سب دسترخوان پہ ہیں, اور افطار کے لیے چند ہی لمحے باقی رہ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں اندر دیکھا, حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ باہر نظر کرو, کوئی باقی تو نہیں رہ گیا, کوئی مسافر, کوئی اجنبی تو نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ کھڑکی سے اندر سے جھانک کر دیکھتی ہیں, جنت البقیع قبرستان حضور کے حجرے سے تھوڑی دور پہ ہے. ایک درخت تھا غرقد کا, اس درخت کے نیچے کوئی ایک مسافر آیا ہے اور الجھے ہوئے بال ہیں, کہیں لمبے سفر سے آیا, وہ اپنی سواری کو باندھ رہا ہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی دور کا مسافر لگتا ہے اور غرقد کے نیچے کھڑا ہے. افطار کرنے کے لیے میرے آقا بیٹھے, چند لمحے باقی رہ گئے تھے. صحابہ کہتے ہیں حضور دسترخوان چھوڑ کر اٹھ گئے, میرے آقا دسترخوان چھوڑ کر اٹھ گئے اور چل کر کے گئے. اور جب اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کہاں سے آئے, وہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. آنے والے نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں, میں انہیں دیکھنے آیا ہوں. حضور نے ہاتھ پکڑ کر طلب کیا کہ چلو ہمارے ساتھ, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا کر کے اس کو دسترخوان پر بٹھائے. اور جب دسترخوان پر بیٹھا, ایک دودھ کا پیالہ تھا, حضور نے پیش کیا, وہ آیا ہوا مسافر پورا دودھ پی گیا. یہاں کسی کے لیے سب روزے والے لوگ ہیں, دودھ پی گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور کھجور حضور نے اپنے منہ سے تھوڑی سی کھائی اور صحابہ کو دیا. صحابہ کہتے ہیں ساروں نے وہی کھجور کھائی, سبوں نے وہ کھجور کھا لی. اب اس کے بعد وہ بندہ پوچھتا ہے محمد کہاں ہیں, جو آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے محمد کہاں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت تک اسے احساس ہونے نہیں دیا میں اللہ کا رسول ہوں. سب سے پہلے اس کا پیٹ بھر جائے, سب سے پہلے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. پھر صحابہ نے کہا تیرا ہاتھ جس نے تھاما تھا وہی اللہ کا رسول ہے, وہی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اے احساس ہے میرے عزیزو, آج اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تمہارے پاس دی ہے تو ذخیرہ اندوزی کے جرم میں کبھی مبتلا مت ہونا. ماشاء اللہ, آپ سب کو یہ ویڈیو دیکھا ہے کہ ایمان میں تازی تو آئی ہوئی ہوگی, لیکن یہ اللہ کی ذات ہے اور بے شک اللہ کا ذات ہی ہے جو ہر کسی پہ مہربان رہتا ہے. ماشاء اللہ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, اور ماشاء اللہ آپ لوگ سلامت رہیں. اللہ حافظ.